کیا ہوا پھر؟ دیکھیے جی، گزشتہ روز ہم نے ایک کانسٹیٹیوشنل پٹیشن فائل کی تھی جو کہ ایک ڈویژنل بینچ کے سامنے، یعنی کہ 2 رکنی بینچ جو ہوتی ہے آنریبل ہائی کورٹ کی، اس کے سامنے ایڈمٹ ہوئی ہے، اس کی ایک سماعت جو منظور ہے۔ اس کے اندر ہم نے جہاں بچی کی کسٹڈی مانگی ہے آنریبل ہائی کورٹ سے، وہاں ہم نے یہ بھی درخواست کی ہے کہ جب تک یہ ٹرائل ختم نہیں ہوتا، کیونکہ بچی پروسیکیوشن وٹنس ہے اور ظہیر اس میں مرکزی ملزم ہے، ان دونوں کی ملاقات نہ ہو ورنہ وہ وٹنس انڈر انفلوئنس آ سکتی ہے۔ تو چونکہ اب ایک ڈویژنل بینچ اسی مدعے کو، ملاقات کے مدعے کو اب سنے گی اور زیر سماعت ہے، تو جو آج ایک سنگل بینچ تھی ڈویژنل بینچ آنریبل ہائی کورٹ کی، انہوں نے بالکل یہ صحیح سمجھتے ہوئے، جو کہ ایک ہمارے یہاں پروسیجر بھی ہے، روایت بھی ہے، کہ جب 2 بینچز کے سامنے ایک ایشو کا مسئلہ ہو تو کانٹرڈکٹری ججمنٹس اوائڈ کرنی چاہیے، تو اس لیے پروسیڈنگز ایک جگہ آپ تھوڑی روک دیتے ہیں جب تک دوسری بینچ فیصلہ نہ کر لے۔ تو فی الحال جو ہے اب اس کو ایڈجرن کر دیا گیا ہے 16 تاریخ کے لیے۔ 6 تاریخ کو جو 2 رکنی بینچ ہے وہ ہماری سی بھی سنے گی، اور یہ جو آج درخواست ملزم کی جانب سے لگائی گئی تھی اس کی اب 16 کو سماعت ہوگی۔ اچھا، کل جو وہاں پر پٹیشن تھی اس میں ایک سوال آیا تھا بیچ میں کہ کچھ کنسیلمنٹ کر کے آرڈر لیا گیا ہے بچی کو پیش کرنے کا، جس میں جو فیکٹس ہیں وہ نظر انداز کیے گئے، چھپائے گئے۔ کون سے فیکٹس چھپائے گئے؟ میرے خیال میں دیکھیے جو اعتراض آیا ہے وہ انہوں نے کیا جو کورٹ میں موجود ہی نہیں تھے، اور میرے خیال میں آپ تو کورٹ میں موجود تھے۔ میں نے تو تمام تر بات بتائی، اور یہ الزام لگایا گیا کہ ہم نے یہ بات کنسیل کی ہے کہ ہم نے ٹرائل کورٹ کے سامنے اپلیکیشن موو کی ہوئی بچی کی کسٹڈی کی، جبکہ ان کو یہ نہیں پتا کہ ہماری ہائی کورٹ کے اندر سی پی فائل کرنے کی بنیادی ریزن ہی یہ ہے کہ ہم نے ٹرائل کورٹ میں بچی کی کسٹڈی کی اپلیکیشن موو کی، جس کے بعد ملیشیسلی بدنیتی کے ساتھ ٹرائل کورٹ کو ہینڈل کرنے کے لیے انہوں نے نو کانفیڈنس کی اپلیکیشن موو کر دی، جس کے بعد 10 دسمبر سے لے کے اب تک تقریباً 25 دن سے زائد ہو چکے ہیں۔ ٹرائل کورٹ ایک کولڈ اسٹوریج میں چلا گیا ہے، پروسیڈنگز فریز ہو گئی ہیں۔ یہ تمام تر چیزیں، ڈاکیومنٹس اور تمام تر آرڈرز اور ان کی بھی درخواستیں جو انہوں نے ٹرانسفر کی لگائی ہیں، یہ سب پٹیشن میں شامل کر کے یہی کل کورٹ کو آگاہ کر کے کہ دیکھیے ہائی کورٹ آنے سے پہلے آپ کو ہائی کورٹ کو مطمئن کرنا پڑتا ہے کہ آپ نے اپنے باقی لیگل فورم ایگزاسٹ کی کہ نہیں کیے ہیں۔ تو الحمدللہ ہماری تو کبھی بھی کنسیلمنٹ کی پریکٹس نہیں رہی ہے، مگر جو اس کیس کی پروسیڈنگز کو فالو کرتے رہے ہیں ان کو آج بھی پتا ہے کہ آج تک ایک 8 جون کا پرانی سی پی کا آرڈر پڑھوایا جاتا ہے، 21/7 کا نہیں پڑھوایا جاتا ہے، اور میڈیکل بورڈ کی رپورٹ بھی نہیں دکھائی جاتی ہے، وہ ساری چیزیں آگے ہمیں عدالت کے سامنے نہیں ہے۔ اور اگر یہ الزام کسی کا ہے تو 6 تاریخ کو ہیرنگ ہے، وہ آ کے فائل میں سے دکھا دیں کہ کہاں کنسیل کیا ہے، آئی ایم شیور ہائی کورٹ ان کو سنے گی۔ بٹ اگر نہیں ہے تو میرے خیال میں ایسے الزامات لگانے سے پہلے سوچنا چاہیے، اور اگر لگا دیے گئے تو پھر میرے خیال میں معذرت بنتی ہے ان کی طرف سے۔ ہوا ہے، لیکن یہ سرپرائزنگ ہے اور اگینسٹ لا بھی ہے۔ ایک تو فیملی کورٹ نے والدین کے حوالے سے انکار کر دیا پرسنلی، اور دوسری بات میں سرپرائز اس حوالے سے ہوں، اور میرے نظر میں یہ مس کنڈکٹ کا کیس بھی ہے کہ ایک میٹر جو اپلیکیشن بفور کرنل کورٹ یہ درخواست پینڈنگ ہے کہ بچی ہمارے حوالے کی جائے۔ کورٹ نے ہمیں نوٹس کرنے سے پہلے ہی بچی کا شیلٹر ہوم سے کنسنٹ معلوم کرنے کے لیے بھیجا گیا۔ اب جب وہاں ٹرانسفر اپلیکیشن پینڈنگ ہے تو اس کورٹ کو مجھے پتہ نہیں ہے کہ کنٹینمنٹ میں ابھی تک کہ بتایا گیا ہے کہ یہ میٹر ہم نے اپلیکیشن کرنل کورٹ میں لگائی ہے یا نہیں لگائی۔ اگر نہیں بتایا گیا تو یہ مس کنڈکٹ ہے ایٹ دی پارٹ آف the lawyer as well as complainant، جو پٹیشنر اس کیس کا، کہ آپ 2 ریلیف 2 مختلف کورٹ سے کیسے مانگ سکتے ہیں ایک جگہ کو۔ جب کرنل کورٹ میں یہ چیز پینڈنگ ہے اور وہاں انڈر پروسیڈنگ ہے تو وہ چیز ہائی کورٹ میں ان پٹیشن یا ان اینی مینر آپ کال نہیں کر سکتے۔ یہ اللیگلٹی ہے، irregularity ہے، اور یہ کورٹ کے سامنے میں کیونکہ آلریڈی زیر سماعت ہے وہ کرنل کورٹ میں 87 کے یہی اپلیکیشن آئیڈینٹیکلی اپلیکیشن۔ پہلے تو کافی لوگوں نے آرڈر پڑھیں اس میں کیا لکھا ہوا ہے، پھر ہم کورٹ کو بتائیں کہ کس طرح ہو سکتا ہے۔ ہم تو یہ چاہیں گے یہی کورٹ اگر یہ فیکٹس چھپائے گئے ہیں کہ انہوں نے کرنل کورٹ میں اپلیکیشن موو کی اور وہاں پینڈنگ ہے اور اسی کے ہوتے ہوئے دوران یہاں فائل کی ہے، کیونکہ ہسبینڈ کے سامنے فائل کی ہے، میننگ دیر بائی یہ
بہت بڑی گراس مسکنڈکٹ پارٹ آف دی ایڈوکیٹ آف دی کمپلیننٹ ٹو سالو کمپلینٹ. کیا پینڈنگ ہے؟ ابھی تک پینڈنگ ہے, اس کو ڈیسائیڈ نہیں ہوئی ہے دوسری کورٹ میں کیسے فائل ہو سکتی ہے.